تو وہ بزرگ جو بیٹھ کر بول رہے تھے نا، میں بھی ہوں، تو ہے اپنی جگہ، لیکن تو زیادہ مت مجھے یہ کر، کیوں کہ تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میرے پاس میں ہے۔ ان لوگوں کے ویسے خاص معاملات ہوں، ایسا شرک ہے نہیں بولنا، وہ کرنا، تو شرک ہے تو تیرا ایمان پورا کھینچ لیتا اور جا خالی، بڑا آیا علم والا یہاں پر اور بڑے ہیں مریدہ ہو رہے ہیں، دیکھیں حماقت کر لینا نا، چل ڈھانپ دیتا، رکھ لیتا بازو۔ یہاں پر دینے والا دیا بھی ہے تو اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ تم کو خانقاہوں کے ذریعے سے نسبتوں کی وجہ سے اگر کچھ روحانیتیں ملی بھی ہے تو وہ جتنی ملی ہے اس سے زیادہ سنبھالنے کی فکر کرو۔ کیوں کہ اگر تم نے سنبھالنے کی کوشش نہیں کی اور پھر تم نے قانون توڑ کر وہاں پر اگر سنبھالنے کا اگر ثبوت نہیں دیا تو پھر وہ گنجائش نکل جاتی ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے کوئی بھی اولیاء دنیا کا اس کی نسبتوں کو چھین تو نہیں سکتا لیکن چھپا دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں بولنا کہ ہمارا معاملہ ہمارے پیر کے ساتھ ہی ہے، بس ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے، نہیں، چھین تو نہیں سکتا لیکن چھپا ضرور سکتا ہے۔ اور چھپے ہوئے زمانے کے اندر میں جب نسبتیں چھپ جاتی ہے نا، اگر زیادہ دن ہو گئے نا تو پھر کٹ جاتا ہے وہ۔ اس راہ کے اندر میں عقیدت ہوگی تو عرش پر پہنچا دے گی، اور غلط نیتوں کے ساتھ میں دنیا کی نسبتوں کی اگر عقیدتیں ہوگی نا دنیا کے مفادات کے لیے تو اس کو تو غارت کر دیتی ہے، اس کا ایمان کھینچ لیتی ہے۔ بزرگوں کے پاس میں ان طریقوں کے ساتھ میں جاؤ، یہ تو امتحان ہوتا ہے کہ اپنے غرض کے پورا کرنے کے لیے تو منتوں کے لیے بکرے اور مرغیاں اور 20-20 40-40 ہزار کی ٹورسٹ بھر بھر کے وہاں پر لاکھوں روپے جا کر خرچ کرتے ہو اپنے اغراض کے لیے۔ ان کی محبتوں میں، ان کے آستانوں پر جانا، ان کی محبتوں میں جاؤ تو تمہاری منتوں سے زیادہ نوازیں گے، نہیں وہ نوازیں گے، اور جب نوازیں گے نا تو پھر وہ نظام تم کو عطا کریں گے، وہ نظام عطا کریں گے وہ اپنی بارگاہ سے، قبولیت کا اور رب کی معرفت کا، کہ تم بھی پھر اللہ والے بننے کے راستے پر آگے بڑھو گے۔ وہ تمہارے کو سنبھالیں گے، تم کو سجائیں گے، تم کو سنبھالیں گے۔ اس لیے بزرگوں کا معاملہ عرض کیا نا کہ جو نسبتوں پر لگا ہوا ہے نا، اس کے لیے تو جو نسبتیں ملی ہوئی ہے نا اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کو سنبھل کر چلنا چاہیے۔ وہ اگرچہ کہ کسی چوکھٹ سے نسبت ملی ہوئی ہے، کوئی اولیاء سے نسبت ملی ہوئی ہے، بزرگوں کی نگاہ کرم ملی ہوئی ہے، یا ظاہری طور پر کسی پیر کے ساتھ میں نسبت ملی ہوئی ہے، اس نسبت کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سنبھالنا بھی کیوں کہ جس کو ملی بھی نہیں ہے اس کا اچھلنا کودنا عیب نہیں ہے، لیکن جس میں نسبتیں ہیں، جو نسبت والے ہیں، ان کا سنبھلنا بھی ضروری ہے، سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ بچے نہ کو سنو، مگر بڑے لوگ تو سن سکتے ہیں نا۔ جو غیر حاملہ ہے وہ بیچاری بالکل بنداس رہے، ناچے کودے کھیلے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن معلوم یہ ہو جائے کہ اب یہ وزن ہو چکی ہے تو اس کو چلنے پر بھی پابندی نہیں، بیٹا آہستہ چلو، آہستہ رکھو پیر، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، کتنی نگرانی ہو رہی ہے اس کی۔ ارے اتنی احتیاط میرے کیوں اتنی مصیبت میں ڈال دے رہے تم؟ کہ میں تمہارے پاس میں 20 سال رہی زندگی میں، کھیلتی تھی کودتی تھی، کھاتا تھا، بیٹا تیرے کو نہیں معلوم ہے، لیکن سنبھال۔ تو اسی طریقے سے جب اہل نسبت ہو جاتے ہیں، ہم پر اتنی پابندیاں، ہم کو اتنا سنبھالنے کی بات کیوں؟ پہلے تو ہم بنداس سے نہیں، اب نسبت ہے، نسبت کو سنبھالنا ضروری ہے۔ اگر تم یہاں پر بنداس بنو تو دنیا کے سارے اولیاء کو حق ہے، یہ حق نظاموں کی بات عرض کر رہا ہوں میں۔ اب جو پیر پرستی کے نظام ہے نا، وہاں تو بنداس پہلوان بیٹھ کے بولتے تھا، اس کو خود پتہ نہیں بیچارے کو، تم کو کیا کرنا ہے، کچھ بھی کر لو دنیا میں، قتل کر دو، حرام کھا لو، اور وہ کر لو یہ کر لو، مگر میرا جیب گرم، یہی ہے تمہارا بھرم۔ ایسا جا کے خود بھی گڑھے میں گرتا، دوسروں کو بھی گڑھے میں ڈالتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اولیاء کا نظام بدنام ہوتا ہے ان کے ذریعے سے۔ اور کب تک چلتی ہے وہ؟ ایسو ہی سے تو پھر بدعقیدوں کو موقع ملا ہے۔ ایک نیبو پانی کی دکانیں رہتی ہیں، ان سے زیادہ کچھ بھی نہیں، ارے بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن جو حق نظام ہوتے ہیں، نوازتے ہیں پورے اولیاء، لیکن اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ کیوں کہ ان کا سابقہ اگر اپنے پیر کے ساتھ میں تو ہے ہی ہے،
وہ تو نوازنے کے لیے بیٹھا ہوا ہی ہے. باپ کبھی اپنے بیٹے کا برا چاہے گا نہیں, جو چاہے وہ صحیح بات بھی نہیں چاہے گا. کیا باپ نہیں چاہے گا. لیکن سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بنداز بھی نہیں ہو جانا. نہیں ہم کو ہمارے پیر سے مطلب ہے, بولے بعض دنیا کے کسی اولیاء کسی قطب و قلندر کو وہ ان کی جگہ ہوں گے, مگر ہم کو نہیں, ہمارا پیر نہیں. یہ بات نہیں. کیوں کہ وہ تمہاری نسبت کو کاٹ تو نہیں سکتے لیکن چھپا ضرور سکتے ہیں, اور وہ اگر چھپا لینا تو پھر تم جا کر نہیں لا سکتے, بلکہ وہ درمیان میں اگر پیر آئے گا ہی تو پھر وہ اس کو واپس عطا کریں گے. اس لیے راہ طریقت یہاں پر بنداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہاں پر تو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ہر رخ سے, اپنی آبرو سے زیادہ, اپنے خاندان کی آبرو سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ ان نسبتوں کو سنبھالنے کی فکر کرنا پڑے گی. محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے نا جی, محبوب الہی ہے. محبوب الہی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابر پاک کے صدقے میں اتنی نوازش رب العالمین کی طرف سے کروایا صابر پاک نے کہ آسمان سے عرش الہی سے ایک چادر اتر کر, نورانیت کی چادر, محبوبیت کی چادر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو اپنے لپیٹ میں لینی تھی. غائب ہو گئے تھے وہ. جب سے محبوب الہی کہا گیا ان کو, کتنی بڑی ولایت کا مقام ہے. محبوب الہی ہے نا, ہے نا. ہاں, ان کے مرید امیر خسرو ہے کہ امیر خسرو. اگر بڑی نسبتوں کے ساتھ میں اگر خوش قسمتی سے نسبتیں اپڈیٹ نظاموں کے ساتھ مل گئی ہے تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس پر قیاس ان لوگوں کو مت کرو جن کے نظام اپڈیٹ روشنی والے نہیں ہیں, لنکڈ نہیں ہے. وہاں تو ڈیڈ ہے, کچھ بھی چل جا سکتا ہے نا. جہاں کے نظام ڈیڈ ہے تو وہاں پر کوئی بھی چور بازاری چل جا سکتی ہے نا, کہ 20-20 ہزار روپے میں خلافتیں بیچ دیں, ہاں, دنیا داریاں کر لیں, نظر انداز کر دیں. ارے کوئی بھی نہیں, حضرت ناراض ہو, کوئی نہیں, 5,000 لے کے لفافہ پیش کر دیں گے, پھر معاملہ صحیح ہو جاتا. یہ وہاں پر چل سکتا ہے. لیکن جو نظام غوث و خواجہ سے لنکڈ ہے, ڈیڈ نہیں ہے, وہاں پر نہیں چل سکتی یہ چیزیں. تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں بولیں گے, مقبول ہے نا جی, لگ رہے تو فتویٰ, ہم کو کیا فرق پڑتا. تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون, خلیفہ ہے نا, اور اس وقت خلیفہ بھی نہیں تھے, عقیدت مند مرید تھے. تو مرید کو ہے اتنا زیادہ عقیدت مند, اپنے پیر کے کمالات کو دیکھنے کے بعد میں اب انہیں کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. اس لیے مریدین کو بھی اپنی نسبتوں کو سنبھالنے کے لیے خانقاہوں کے قیام کا سہارا لینا ضروری ہے. تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے پانی پت کی طرف میں, کسی سفری ہو سکتا ہے, وہ بادشاہ کے شہزادے تھے امیر خسرو, ایک علاقے کی بڑی جاگیر کے نواب تھے, وہ نواب کے بیٹے تھے. تو کسی طرح سے پانی پت جانا ہوا. تو وہاں پر تھے بڑے میاں وہ علی شاہ قلندر رحمت الرضوان, قلندر تھے. اور قلندر وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نسبتیں سے تو عرش سے ہوتی ہے, لیکن ظاہری طور پر ان کے سلسلوں کی دھوم دھام زیادہ نہیں ہوتی. اور بالمقابل اس طرف میں حضرت نظام الدین اولیاء, بابا فرید الدین گنج شکر, سلسلے چشتیہ اور نظامیہ, اس کا خوب عروج تھا. ہمارے پاس ہمارے حضرت کے اتنے ہزاروں مرید, اتنی خانقاہیں, اتنا لنگر, اتنا وہ. لیکن پھنسا سکتا ہے کوئی جنگل میں بیٹھا ہوا دیوانہ تمہیں, ہاں ایک نظر کے اندر بتا دے گا وہ تو بھی کون, تیرا پیر بھی کیا ہے. مگر قانون ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ چوکن نہ رہو, کیونکہ ڈیڈ نظام نہیں ہے, یہ اپڈیٹ نظام ہے. یہ ہم نے اپنا ہی نہیں بنا دیا, ہم نے تو راستہ بتایا غوث و خواجہ کے بننے کا, پنجتن پاک کے بننے کا. اس لیے جب یہ راستہ بتایا گیا, اس راستے پر تم چل رہے ہو تو مل سکتے ہیں نا. اس لیے وہاں پر چوکن نہ رہنا, یہ بتا دے رہا ہوں. اب امیر خسرو اپنے پیر کی عقیدت اور محبت میں اس طرح سے سرشار کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بہت اچھی چیز تھی. قانونی ہے کہ مرید کامل, مرید صادق اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ پیر کی محبت میں رب کو نہ بھول جائے. تو سب کو بھول کے تو رب کو بھولے گا نا جی.
تو اب امیر خسرو کا یہ مزاج، اپنے پیر کی محبت میں ان کی آن و بان، وہاں بھی بناوٹ نہیں تھی، لیکن ادب، جو بتایا نا میں ادب، با ادب پار لگتا ہے۔ پیر ہوگا بے شک سب کچھ، لیکن ہر اہل نسبت، ہر غوث و خواجہ کا نام لینے والے ان کی ادب کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے مرید بنو، یہ تو سوال نہیں نا، کوئی صحیح آدمی تو اس کو قبول بھی نہیں کرے گا، اور جو زبردستی کے لالچ دے رہا ہے تو سمجھنا ہو کہ وہ صحیح رہتا بھی نہیں ہے، اس کو مریدوں کی ضرورت ہے، اور جس کو مرید کی ضرورت ہے وہ اصل میں پیر بھی نہیں ہے۔ اب امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنے پیر کی محبت کے کمال پر پہنچ کر، ان کا کلام بھی وسیع ہے، جو اس زمانے کے اندر بھی ذرا کم لوگوں کو ہاضمہ ہوتا ہے۔ جو عشق و محبت طریقت کی لائن کے اگر سمجھنا ہو، ہم پر فتویٰ مت دو، امیر خسرو کا کلام پڑھ لو، اس میں سارا جواب ہے۔ اب ہمارے بچوں کو بھی نظر لگ رہی نا جی، اتنا پیر کے ساتھ عقیدت اور محبت، اتنی معرفتگی اور اتنی فدائی ان کے اندر میں کیوں؟ حسد کی بنیاد کے اوپر، ارے وہ شرک ہو رہا کہ وہ کیا ہے، شیعہ بن جانے کی، وہ رافضی بن جانے کی، پیر پرست ہو جانے کی، گمراہ ہو جانے کی، یہ اعتراضات، تو ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ امیر خسرو سے پوچھ لو، سرکار امیر خسرو نے دے دیا کہ ایک پیر اور ایک مرید کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، ان کے اشعار کے اندر میں سارا جواب مل جائے گا قیامت تک کے لیے۔ پیروں کے ڈیفینس کے لیے، مریدوں کے حفاظت کے لیے امیر خسرو کا فارسی کلام بہت کافی ہے۔ اب نئے ہم کو کوئی دیوان دینے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کیفیت کے اندر میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے دیکھا یہ کون ہے، تب امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ذرا اونچی آواز کے اندر میں کہا کہ میں تو محبوب الہی کا نام لیوا ہوں، میں ان کے انگن کا انگنیا ہوں۔ کیسی ہے شاید، زبردست ہے نا کلام ان کا۔ ہاں اچھا کون؟ تو ذرا نظروں کے اندر میں وقت کو پلٹا ہے۔ ولایت کے دفتر ہوتے ہیں اور اولیاء کے پاس اس کی چابیاں ہوتی ہیں، ایک لمحے کے اندر اس دفتر کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں کتنے اولیاء ہیں، کون کون اولیاء ہیں۔ تو بولے کہ ہمارے دفتر میں تو نظام الدین۔ اب امیر خسرو نے جس انداز سے نام لیا تھا تو بولے کہ یہ ایسا نام تو ہمارے دفتر میں نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ کے اندر میں کاٹ نہیں دیا، ڈھانپ دیا۔ اب واپس آئے، امیر خسرو کی بھی حالت رہے گی، اور جب آئے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر میں تو گھر میں سے، کمرے میں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ امیر خسرو جبکہ ایک لمحہ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے، ان کی بھی حالت کو تیار نہیں، اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی امیر خسرو کو چاہنے والے کہ اپنے شہزادے کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، دل ہی نہیں جا رہا ہوتا، دل نہیں جا رہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کارستانی پیر اور مرید کی نہیں بلکہ درمیان میں کسی کی ناقدری اور بے ادبی پر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے مرید کامل کی پہچان باادب ہوتا ہے، وہ گستاخ نہیں ہوتا۔ نہیں، گستاخی دوسرے پیروں کی کرے، بالکل نہیں کر سکتا، کیوں کہ کاٹ نہیں سکیں گے، حق نہیں ہے کاٹنے کا۔ اگر کوئی کاٹ دینا تو پھر غوث و خواجہ اس کو پکڑ لیں گے، تم کو کیا حق تھا کسی کے بچے کو اس سے کاٹنے کا، لیکن ڈھانپ اور رکا ضرور سکتے ہیں وہ۔ تو اس لیے اب اگر مرید کا دل اگر پیر کی طرف اتنا نہیں لگ رہا ہے، یا پیر بھی اگر اپنے مرید پر اتنا التفات نہیں کر رہا ہے، تو مسئلے کا حل مرید اور پیر کے درمیان میں ہے۔ پھر وہ اگر دونوں بھی اپنے مسئلے کے حل کی کوشش کریں گے تو پھر راستہ نکل جائے گا۔ کیا ہوا؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے کہ امیر خسرو کی طرف پڑھ کے نہیں دیکھ رہے، اور امیر خسرو ہے کہ محبوب الہی کی طرف میں التفات ہی نہیں ہے، تو پھر درمیان میں تو حجاب آ گیا، یہ محبتوں میں فرق آ گیا۔ تو یہ کچھ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ، کوئی ختم نہیں کر سکتا نسبت کو، باپ سے بیٹے کو جھوٹا نہیں سکتا، لیکن ڈھانپ سکتا ہے، رکا سکتا ضرور ہے، اور یہ دنیا کے تمام اولیاء کو اختیارات رہتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی اہل طریقت کے سامنے جا کر بے ادب نہیں بننا، بے ادبی محروم کر دیتی ہے۔ 2-3 دن ہو گئے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی ساری کرامتیں ڈھپی ہوئی ہیں۔ کوئی کرامتیں، جو کچھ بھی نظام تھا بالکل روکھا اور سوکھا پڑ گیا ہے۔
یہ خانقاہ کی آبادی، لوگوں کا آ جانا، پھر عقیدتوں کے ساتھ میں سب ہو جانا، ساری باتوں کا تابعداری، اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں میری وجہ سے ہے تو سب سے بڑا لفنڈر ہوں میں، میری وجہ سے، تیری اپنی وجہ سے۔ یہ تو وہ نسبت کی کرامتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو جڑ سے پیڑ جڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر تنا اور اس کے اوپر پھول اور اس کے اوپر شاخ، اس کے اوپر پتے، بہار تو اصل جڑ کی ہے، اگر جڑ سے کٹ جائے کچھ بھی نہیں رہتا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء تھے، فوراً متوجہ ہوئے کدھر؟ اپنے پیر و مرشد صابر پاک کی طرف، فوراً صابر پاک کی طرف متوجہ ہوئے۔ سرکار مسئلہ کیا ہوا؟ آپ تو پردے میں ہیں، پردے میں ہیں، اس لیے جو لوگ پیر بدلنے کی چکر میں رہتے ہیں نا، وہ لوگ بدلنا اس معنی میں کہ صاحب مزار ہے تو وہاں پر جا کر اعتکاف کرو، 2-3 دن رہو، وہ اشارہ تم کو بعد میں کرے گا، جس کے پاس میں پہنچانا ان کو پہلے وہ تیار کر دے گا کہ بچے کو بھیج رہے سنبھالیے ان کو بولیے۔ یہ نظام ہے، یہ زندہ نظاموں کی بات کر رہا ہوں، یہ مریدوں کو ڈھونڈنے والے پیروں کی بات نہیں کہ ہاں آپ دیکھو ہم مرید بنانے کو آ رہے ہیں، تیار کرو 1000 مریدوں کو، اور ذرا اس میں بھی گورے گمٹے ہونا، ذرا جیبا بھرے والے، ماروتی کے کارا اور سونے کی انگوٹیاں زنجیریں پہنے والے، ویسے مریدہ ذرا سامنے زیادہ رہنا، ویسے لوگ رہے تو ذرا زیادہ حضرت خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ نظام والے نہیں ہیں، اصل وہ دکان والے ہیں۔ جس پیر کی رغبت ایسے لوگوں پر جاتی ہو تو وہ پیر نہیں ہے، بلکہ وہ تو دکاندار ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ صابر پاک کی طرف متوجہ ہوئے۔ صابر پاک چونکہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پیر تھے نہیں، کہا کہ بیٹا فوراً پانی پت کی طرف میں، وہاں پر ابو علی شاہ قلندر ہے۔ کون ہے؟ ابو علی شاہ قلندر۔ ہاں، جاؤ وہاں پر رجوع کر لو، معاملے کو رجوع کر لو، مسئلہ وہاں پر ڈھپا ہوا ہے۔ صابر پاک کے خلیفہ محبوب الہی اور ابو علی شاہ قلندر پانی پت میں، اور بھیج رہے ہیں صابر پاک کس کے پاس میں کہ جاؤ مسئلہ وہاں پر ڈھپا ہوا ہے، وہاں پر رکا ہوا ہے۔ محبوب الہی پہنچے تو محبوب الہی نظام، کون محبوب الہی ہے؟ ہمارے دفتر میں تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کوئی ہے ہی نہیں کہ نعوذ باللہ جھوٹ بولے، جب تو تھے نہیں نہ ڈھانپ دیے تھے نا، بولے کہ نہیں ہمارے دفتر میں نہیں ہے کوئی، اولیاء تو نہیں ہے ہمارے دفتر میں، ہمارے رجسٹر میں۔ اولیاء کا رجسٹر عرش والوں کا رجسٹر ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ وہ غلط نہیں ہوتا۔ وہاں پر اگر اس رجسٹر میں کسی کی ولایت کی سند دے دی گئی اور غریب نواز اور غوث الاعظم کے ذریعے سے کوئی اولیاء کی طرف سے اس کو ولی قرار دیا گیا، وہ ولی کاٹا نہیں جاتا کبھی۔ یہ خود ولی بولے کہ ولی بن جانے والا ہے، میں خلیفہ ولی، انہیں مرید خلیفہ ولی، اور وہ پیر ولی، اور وہ پیر ولی۔ یہ ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، یہ گلی ہے۔ یہ پہچان کرانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ہوتے ہیں، پہچان کرانے کے لیے پنجتن پاک کے نظام ہوتے ہیں، ولی کی پہچان کرانے کے لیے غوث و خواجہ ہوتے ہیں۔ اور وہاں کے دفتروں میں جس کو ولی لکھ دیا گیا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی ولایت کو کاٹے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ان کی ولایت کو کاٹے۔ زبان سے نکلا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، کون ہے تم؟ تو لیکن مجھے کہتے ہیں محبوب الہی نظام الدین۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہمارے دفتر میں تو ہے نہیں، تم کہاں کے ولی ہیں؟ اب وہاں سے جو واپس ہوئے پریشان ہو کر کہ آخر اولیاء سے مسئلے کو، کیونکہ اشارہ تو صابر پاک کی طرف سے مل چکا تھا کہ مسئلہ وہاں ڈھپا ہوا ہے۔ صابر پاک ہے، شہزادے غوث الاعظم ہے۔ صابر پاک کا مقام اولیاء کے اندر میں، ہند کے اولیاء کے اندر میں صابر پاک کا مقام جو مقام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلطان الہند خدا کی قسم میرے غریب نواز ضرور ہے، لیکن صابر پاک شہزادے کی اتنی رعایت رکھتے ہیں کہ میرے صابر فرماتے ہیں یہ مقام ہے میرے آقا صابر پاک کا، ہے نہیں؟ کیوں؟ نسبی طور پر حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کے ساتھ میں نسبت ہے صابر پاک کو۔ اور خوش قسمتی سے ہم چشتی غلام ہونے کے ساتھ میرے غریب نواز کا صدقہ ہم غلاموں پر، خانقاہ محمدی والوں پر ہے کہ اس گلشن خانقاہ محمدی کے اندر میں سارے گلوں کو لا کر جمع کر دیا ہے۔
ہم قادری ایک طرف میں ہیں تو چشتی ہے، چشتی ہے تو صابری بھی ہے، صابری ہے تو نظامی بھی ہے، اور نظامی ہے تو یہی نہیں کہ ہند اور عراق کے اولیاء، بلکہ دنیا روئے زمین پر جتنے اولیاء پھیلے ہوئے ہیں اور جتنے سلسلے ہیں، ان سارے سلسلوں کے وہ سارے گلوں کو لا کر جمع کر کے عثمان آباد کے وہ میرے حضرت کے اس گلشن کے ذریعے سے جو شجرہ ملا ہے، 11,242 شجروں کی خلافت، یہ گلشن خانقاہ محمدی کو نصیب ہوا ہے۔ یہ نوازش ہوگا نہیں تھا؟ اب تمہاری ہماری اوقات ہے کہ ذرا اپنے ذات پر ہم کچھ سوچ سکے، بول سکے، سنا سکے؟ بالکل نہیں، مر جائیں گے، مگر یہ دعا تو ممکن نہیں ہے۔ صابر پاک کی طرف کے متوجہ ہوئے تو صابر پاک کو یہ ممکن تھا نا وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ دے دو میرے بچے کو، نہیں، قانون ہے کہ جاؤ وہاں پر گئے تو بولے کہ میرے دفتر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء نام تو کوئی ہے ہی نہیں نظام الدین میرے دفتر کے اندر، کیونکہ وہ چھپ چکے۔ اب وہاں سے واپس ہوئے، وہاں پر بے ادبی نہیں کی، بہت مایوس ہو کر واپس ہو گئے۔ کیوں رو رہا ہے محمد کے شہر میں آ کر، ہاں یہاں ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں۔ اولیاء کے آستانے کیا ہو؟ جا کر یہ بات بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی، تو پھر شکایت نہیں کی صابر پاک سے کہ وہ تو ایسا فرما دے رہے آپ کے بچے کو، بلکہ آ کر پریشان ہوئے کہ مسئلے کا حل کیا کرنا چاہیے۔ امیر خسرو ذرا قریب آئے بہت دن کے بعد میں، امیر خسرو بولے کہ سرکار بہت بڑے، ارے آج میرا بچہ مجھے سرکار بن کے قریب آیا، مقناطیس سے پیدا، سب خالی ہو گئے تھے، کوئی لوگ ملنے کو سلام کرے محلہ ہی چل جاتے نظام الدین بستی کے اندر میں، تو لوگ اب نہیں پہچانے ایسا کرتے تھے ان کو، ارے اتنی عظمت ان کے ہاتھ چومنے والے، لیکن لوگ اتنے انجان کیوں مار دے رہے ان کو؟ بھرم جو تھا وہ بھرم ختم ہوا۔ کیا یہ لیڈری اور سیاست تھوڑی ہے؟ چلو حکومت کی سیٹ چلے گئے، ایم ایل اے نہیں بھی رہے تو کم از کم کروڑ پتی تو بن گئے نا، اب اس کی بنیاد پر اپن 2-4 چمچوں کو لے کر گاڑیوں میں گھومیں گے، ایسا نظام تھوڑی ہے یہ تو قبولیت پر سارا معاملہ ہے۔ لوگوں کی عقیدتیں اور محبتیں جو ہوتی ہیں وہ نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محبوب الہی ان دنوں کے اندر میں جاتے ہیں تو لوگ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہچان نہیں رہے ان کو۔ اب امیر خسرو پاس آئے، سرکار کیا بات ہے؟ بہت پریشان، بولے کہ یہ پریشانی کا عالم ہے۔ امیر خسرو چونکہ صلاحیت والے تھے، شہزادے تھے، خاندانی لوگ ہوتے، ان کی سوچ اونچی رہتی ہے، تو بولے کہ میرے سرکار آپ اتنا پریشان کیوں رہے؟ مجھے اجازت دیجیے، میں پانی پت جاتا ہوں۔ تو بولے کہ جاؤ۔ دہلی سے پانی پت کا اللہ کا شکر ہے بولے ابو علی شاہ قلندر رضوان نے موقع دیا تھا ہم کو، ہم بھی حاضر ہوتے، آپ بھی تھے نہیں؟ آپ بھی سمجھتا آپ جب سرکار ابو علی شاہ قلندر کے آستانے پر حاضر ہوئے تھے، وہ سفر میں صابر پاک کے پاس بھی گئے تھے، ہاں، تو وہاں امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جانے کے بعد میں وہاں پر گئے وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جا کر دیکھا کہ اب منانا ہے ان کو، کیوں کہ چھپی ہوئی امانتوں کو منا کر لیا جا سکتا ہے، دھاک سے ڈھوس سے نہیں لیا جا سکتا۔ ارے نہیں تمہارے پاس میں کیا دوسرے کام دیکھ لیتے جی، دوسرا پیڑ ڈھونڈ لیتے جی، وہ نہیں اور گڑھے میں گرتا ہونے تھے، پھر ویسے ملتا اس کو۔ اب گئے تو بولے کہ کیا رخ استعمال کرنا چاہیے، تو پتہ یہ چلا کہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بچے، تل سنکرانتی تھی کیا ہے اس وقت میں، پتنگاں کھیل رہے ہیں، خوب اڑا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جا کر دیکھے امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پتنگ اڑا رہے ہیں بچے، لیکن ان میں سے تھوڑی تھوڑی دیر کو ایک بچہ آتا ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو بہت زیادہ چاہتے، اور اہل اللہ ہوتے، کسی بچے پر دل ہو جاتا ہے، وہ دل کیا ہوتا ہے، اس کے نوازنے کا ایک ہیلا ہوتا ہے، اس کے خاندانوں کو نوازنے کا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کو پتنگ چھوڑ دیتا آتا ہے، اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آ کر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یوں جھک کر رہتے تھے، بال آپ کے سامنے گرے ہوئے رہتے تھے، اس کو پکڑ کر لٹکنا شروع کرتا ہے، اور لٹکنا شروع کرتا ہے تو کہ چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، وہ ہنستا رہا، بے ادبی محسوس ہو رہی ہے نا، لیکن بے ادبی وہ جس کو برا وہ مانے، جس کو وہ برا مانے، اس کو انہوں ہی برا نہیں ماننے، تو اب تو بول رہا ہمارے پیر کے ساتھ میں ایسا کیوں کرا؟ بھائی تیرے کو کیا کرنا ہے، تیرے کو برا دکھ رہا ہوں گا، ہمارے پیر نہیں ٹوک رہا نا، اس کو رہنے دینا اسی حالت میں۔
اب تو تیرے معیار کے اعتبار سے تیرے پیر کے ساتھ معاملہ کرو بولے تو نہیں، طریقہ نہیں، وہ پیر کا معاملہ وہ مرید کا معاملہ ہے، اس کو اس کے ساتھ میں چھوڑ دے، ان درمیان دونوں کے درمیان میں تو مت آ۔ تو دیکھا اچھا، تو وہ جو بار بار بچہ آیا نا امیر خسرو رضی اللہ عنہ، کیونکہ عقل کے ساتھ میں نظام چلتے ہیں، عقل کے ساتھ میں ہم نے نظاموں کو تم لوگوں کے حوالے اس لیے کیا کہ تم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ میں نظاموں کو آگے بڑھاؤ۔ یہ میرے آقا بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اور امیر خسرو کا اور محمود اللہ نظام الدین اولیاء کا یہ واقعہ خانقاہ محمدی والوں کے لیے علاقوں میں نظام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بیلاس ہے۔ ہم نے جو ذمہ داریاں دی ہیں تم کو باندھ کر نہیں رکھا، ایک کام کے لیے محمود الہی نے بھیجا، اور کس کے کام کے لیے؟ خود کی ولایت کے لیے، خود کی ولایت کے لیے خود کے مرید کو بھیج رہے ہیں۔ یہ حق ہے، حق کے نظام ہے، یہاں پر اجارے داریاں نہیں ہوتی ہے۔ پہنچے دیکھا کہ کیا ہے، اچھا یہ بچہ ہے چہیتا بھی ہے، کام اس سے بن سکتا ہے۔ پھر معلوم کیا کہ دماغ کو استعمال کرے وہاں پر، تو اس بچے کو بلایا کیوں کہ بیٹا تم بہت چاہتے کہ بڑھ، ہاں بہت چاہتا ہوں، دیکھو اب بھی جا کے باہر کھینچ کے آتا ہوں، پھر آگے کی ارے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، ہٹ 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 ہٹ، ہنس رہے ہیں بولی شاہ قلندر کو دلا، دیکھو کھینچ کے آنا۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے دوست، آگے دلی کو واپس آ کر بہت سی پتنگیں اتنگیں اور مانجا گھس گھس کے، ہاتھا بھی کتنے چھلی چھلی ہوئے ہوں گے۔ حضرت میرے خسرو رضی اللہ عنہ نے دیکھا بچے کو کہ اچھا یہ بچے کو بہت چاہتے ہیں، کام اس سے بن سکتا ہے، دیکھو بچے سے کام بن رہا ہے، کس کا؟ ولایت کا، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خواجہ خواجگان اور غوث اعظم کے ان مجلسوں کے لیے تم خانقاہ اور مسجدوں کو، مریدوں کے گھروں کو مت دیکھو، بلکہ برادران وطن ہم وطنوں کے ساتھ میں بیٹھ کر غوث و خواجہ کا تذکرہ کرو، ان سے بھی تم اپنی نظام کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ امیر خسرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا کل آتا ہوں، آئے دلی کو آئے اور خوب مانجا، خوب پتنگا اتنگا تیار کرے، اور اس کے بعد پھر پانی پت پہنچے، پہنچنے کے بعد اس بچے کو بلایا کہ پتنگے اور مانجا اونجا سب تیرے واسطے لایا ہوں، ہاں تو دو نا، پھر نہیں دیتا، ایک بات تو کر کہ جا کے بڑے میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں، انہیں یوں دیکھے، ہاں بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں گول گول تھے، یوں دیکھے، ہاں دیکھ لی سمجھ کے، مگر بڑے بڑے قریب ہوتے ہیں اولیاء، وہ ستاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں ولایت کو۔ جو یہ کہہ رہے ہیں تیری ولایت میں کاٹ دوں گا، کاٹنے والے اولیاء نہیں ہوتے۔ جو ولایت عرش سے چلی ہو، ولایت کو کاٹنے والے، اللہ سے کاٹنے والے اللہ کے محبوب بندے نہیں ہوتے، وہ چھپاتے ضرور ہے، بچاتے ضرور ہے۔ تو بولے کہ یہ سب کچھ تیرے کو دوں گا، لیکن وہ بڑے میاں سے صرف ایک بات ان کی زبان مبارک سے کہلوا دے کہ نظام الدین اولیاء، کیا بات ہے، میں اب بھی جا کے بھاگتے ہوئے گیا، پھرتی میں بچہ اتنی پتنگا مانجا دکھ رہا تھا نا، تو پھر برادران وطن ہم وطن تمہارے، صفائی کے کرنے والے بھیڑ اور مانگ چورے اور چمبار، اگر تم عزت کے ساتھ چائے پلاؤ کھانا کھلاؤ تو آئیں گے نہیں تمہاری طرف بھاگ کر۔ ارے یہ چھوڑو یہ مسجدوں کو اور یہ مسکروں کو، ان لوگوں کے اوپر محنت کا میدان کرو تاکہ غوث و خواجہ تمہاری نسبتوں میں تم کو آگے بڑھائے گا۔ اتنا میدان دیے نا کہ اب یہ کون سی بڑی بات ہے، میں فوراً کہلوا دیتا ہوں جا کے پھر بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نہیں، تاکہ کیا ہوا کیا ہوا کیا بولنا چاہتا، نہیں بولے کہ تم کہہ دو نظام الدین اولیاء، نہیں بولتا میں، بولنا پڑے گا تم کو، اور بارہ کھینچنا شروع کرا ضد میں، تو بولے کہ نہیں تو اولیاء، نہیں نظام الدین اولیاء بولو، تیرا باپ اولیاء، نہیں نظام الدین اولیاء کہیے، تو بولے کہ تیرا خاندان اولیاء، جیسا بولتے جا رہے ہیں ساروں کو ولایت ملتی جا رہی ہے، کہا کہ نہیں کہو نظام الدین اولیاء، پریشان کر دیا رہے بابا، جا نظام الدین اولیاء، جیسے ہی زبان مبارک سے نکلا، نکالنے والے کے ذریعہ کون بنے؟ پتنگ اور مانجا۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ خانقاہ محمدی کی مجلسوں کے واسطے تو اپنے رشتہ داروں پر، مرید بھائیوں اور پیروں کے اوپر ڈیپینڈ مت کرو، تمہارے گھروں میں کام کرنے والے صفائی کے دھیڑوں کو بھی بلا کر تم غوث و خواجہ کی مجلس سے کرو، وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر تم جانے اور نظام کی ذمہ داری کو جانے، کیونکہ منزلیں تو اس سے بھی ملے گی تم کو۔ اور ہمارا نظام یہ کل اولیاء کی تربیتوں کے ساتھ ان کی نگاہوں سے چلنے والا نظام ہے، ہر رخ کے اعتبار سے ہمارا نظام چلے گا جیسے اولیاء نے چلایا۔
بس محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے یہ خلیفہ حضرت امیر خسرو نے پتنگے اتنگے وہ مانا ہلن وہ پھینک دیا، اب خوب با خوش ہوتے ہوئے، ارے کیا کیا، لکھ کے تو نہیں دیا تھا نا، یقین کیسا، یقین ہی تو زبان پر ہی تو سارا اعتماد ہوتا ہے کہ لکھے دے بولے تھے نہیں، سن لیا امیر خسرو نے، یہ کیا سن لیا کہ نظام الدین اولیاء بولی شاہ قلندر کی زبان سے سن لیا، اب بس مستی میں وجد کرتے ہوئے ناچتے ہوئے کہ میرے پیر کی ولایت مجھ کو مبارک ہو، میرے پیر کو مبارک ہو، پانی پت سے دہلی کو تشریف لائے۔ اور جب دہلی میں داخل ہوئے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے علاقے میں، تو پھر دیکھا کہ ساری کرامتیں اور ساری رونقیں پوری دلی کی گلیاں چمک رہی ہیں، اور وہ ساری کرامتیں واپس آ چکی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو، کہ صرف بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا، نظام الدین اولیاء بابا حماقت نہیں کرنا، ہمارا معاملہ پیر کے ساتھ میں ہے، کوئی بھی چھپا سکتا ہے، کوئی بھی اٹکا سکتا ہے، کیونکہ تمام اولیاء کے نظام کو لے کر ہم اور آپ چلنے والے ہیں، یہ کوئی عاملوں کا اور یہ کوئی ڈیڈ لائنوں کا، کٹے ہوئے لائنوں کا نظام مت سمجھو خانقاہ محمدی کو، ادب ملوز رکھو ہر جگہ۔ اب جب تشریف لائے تو پھر وہ ساری کرامتیں محبوب الہی کو واپس مل چکی تھی، اور ماشاءاللہ پھر وہ نظام چلا کہ ولایت کا اظہار پھر اس درجے میں ہونے لگا کہ دلی کی گلی گلی کے اندر میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مریدین سے منور ہونی شروع ہو گئی، اور وہ سلسلے نظامیہ اس جاہ و جلال کے ساتھ پورے ملک کے اندر میں آگے بڑھا۔ اس لیے چھپا دیا تھا، روک دیا تھا، حق سب کو ہے، دلی سے دور پانی پت کے مقام پر۔ اس لیے میرے بچوں کبھی اس گھمنڈ میں نہیں جانا کہ ہمارا پیر کا معاملہ نہیں، تمام اولیاء کی نظر عنایت پر یہ سارا نظام ہے، کہیں پر بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے ہر جگہ ادب کے ساتھ نہیں سمجھ میں آ رہا وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا دینا، سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر کہاں سے ہٹانا کہ دھوکہ بھی نہیں کھانا کہ ہر جگہ جانے دو، نہیں، جہاں پر پہنچو کسی کے پاس میں اس کے اچھے اور برے ہونے کی ایک پہچان میں دے دیتا ہوں کہ جن کی مجلس سے بیٹھو، کسی بھی پیر کے پاس چلے جاؤ، کسی بھی خانقاہ میں چلے جاؤ، کسی بھی عالم کے پاس چلے جاؤ، کسی بھی مفتی کے پاس چلے جاؤ، کسی بھی لاکھوں مریدین والے پیر کے پاس میں چلے جاؤ، لیکن وہاں پر مجلس سے بیٹھنے کے بعد میں اگر حسد کی بو محسوس ہو تو وہاں پر اٹھ جاؤ، اٹھ جانا ادب ہے، بیٹھ جانا بے ادبی ہے، اٹھ جاؤ وہاں سے، کیوں کہ جہاں ادب نہیں، جہاں حسد ہے وہاں بے ادبی ہے، جہاں حسد نہیں ہوتا وہاں ادب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت کیا ہے جی تمہارے پیر صاحب تم کہاں تک پہنچا، یہ کیا ہے جی، وہ کیوں جا رہے جی وہاں پر، تو وہاں پر اٹھ جانا تمہارا ادب ہے، نہیں ذرا بیٹھ کے اور تھوڑا سا سنیں گے نہیں، فوراً اٹھ جاؤ وہاں سے، چاہے کتنا بھی اپنے وقت کا بڑا کیوں نہ ہو، تم بچ جاؤ گے، نہیں ذرا اپنے کو بھی تھوڑا سمجھ میں آ رہا نا، سمجھنا نہ پھر تو وہ پھر تمہاری بے ادبی ہوگی اور تم چھپ جاؤ گے، پھر بے ادب بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے بچوں اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے نسبتوں کو سنبھالنا، اس کی احتیاط کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جن کو نسبتیں ملی ہوئی ہیں ان کو ہی احتیاط کرنا پڑتا ہے، ان کو احتیاط کی ضرورت نہیں، جو خالی اور ہلکے پاؤں ہو، جن کے پیر وزن ہوتے ہیں انہی کو احتیاط کروائی جاتی ہے۔ اس لیے ان کو خانقاہوں کی تعلیمات بھی ضروری ہے، روزانہ کی تعلیمات کا سننا بھی ضروری ہے، خانقاہوں میں جا کر اپنے اوقات کو لگانا بھی ضروری ہے، وہاں کے ماحول میں بھی کیا ہوتا ہے، یہاں پر ادب ملتا ہے، ادب ملتا ہے، اور ادب کہاں ملتا ہے؟ ان مقامات پر ملتا ہے جہاں پر رب العالمین نے ادب دینے کا نظام بنایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر نعمان ابن ثابت 2 سال اگر امام جعفر صادق کے پاس میں نہیں گزارتا تو یہ تو ہلاک ہو چکا ہوتا تھا، پوری زندگی کے پورے سارے کارنامے، پورے دین کی خدمات کہا کہ ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال نہیں ملتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اہل طریقت اور خانقاہوں کے اندر میں ادب ملتا ہے جو دین کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو با ادب بن کر ان چشموں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔